مہمانی خصوصی محترمہ غزالہ تبسم صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عہد شباب چشم زدن میں ہوا تمام، عہد شباب چشم زدن میں ہوا تمام، جونکا تھا ایک نسیم کا آ کے نکل گیا، جونکا تھا ایک نسیم کا آ کے نکل گیا. منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی منزلیں، منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی منزلیں، ایک سفر اچھا لگا ایک ہم سفر اچھا لگا. معزز مہمانان گرامی، محترمہ منازہ کوکب صاحبہ ڈویژنل ڈائریکٹر سکولز میرپور ڈویژن، محترمہ فرح عبید صاحبہ ڈی او میرپور، محترمہ صبا عبید صاحبہ ڈپٹی ڈی او میرپور، محترمہ فریدہ اکبر صاحبہ پرنسپل گرلز ہائی اسکول ڈڈیار، صدر معلومات، میرے اسٹاف ممبران اور خاص طور پر ڈپٹی سیکرٹری چودھری نصیر صاحب، چودھری طاسف صاحب، شفقات صاحب اے یو حلقہ چک سواری، اور میرے محسن جناب ماسٹر غفار صاحب، السلام علیکم. اگر کسی محترمہ نجمہ فرید صاحبہ یہ رہ گئی ہیں نہیں شرمیدہ والی کیا بات ہے. آج میرے اعزاز میں جو آپ لوگوں نے یہ الوداعی تقریب منعقد کی ہے، اور میرے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ سب کی محبتوں کا شکریہ ادا کر سکوں. یہ میری سوچ سے بہت زیادہ آپ لوگوں نے کر دیا. میں نہیں سمجھتی کہ میں نے اتنی گراں قدر خدمات سارے انجام دی ہے جس کے توفیل آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت افزائی میری کی ہے اور مجھے اتنا اعزاز بخشا. سب سے پہلے میں منتظمین جناب غفار صاحب اور اپنے اسٹاف آپ سب کی محبتوں اور کاوشوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور خلوص کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے میرے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. یہی زمانے کی ریت ہے کہ جب کوئی انسان کسی ادارے یا کسی جگہ کو خیر بات کہتا ہے تو بڑے خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کی یہ شاندار اور پروقار تقریب واقعی بہت یادگار ہے. آپ سب نے میرے اس دن کو میرے لیے یادگار بنا دیا، اور میں آپ کی محنتوں اور کاوشوں کا شاید حق ادا نہ کر سکوں. جو وقت میں نے اس ادارے میں گزارا میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا خوبصورت ترین وقت تھا، اور میرے سفر میں ہمیشہ یاد رہے. میں زندگی میں جب بھی مڑ کے دیکھوں گی تو یہ سفر مجھے ہمیشہ یاد رہے. اس سفر میں بے شمار طلباء فارغ التحصیل ہوئے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنے کی بھی پوری کوشش کی گئی. الحمدللہ 6 سال میں اس ادارے میں رہی، 30 سال میں نے پڑھایا. تو میری اپوائنٹمنٹ 89 میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کوٹ جیمل ضلع بیمبر تحصیل برنالہ میں بطور سائنس ٹیچر FSC کی بنیاد پر عمل میں لائی. وہاں میں 3 سال رہی، اور وہاں پہ میرے پاس پہلے بیچ میں 2 طالبات تھی 10th کلاس میں. پھر 9th میں میرے پاس 12 طالبات آئیں. تو ان کو باہر سے ٹیچرز آ کے پڑھاتے تھے. اسکول میں سائنس معلومہ نہیں تھی، بلکہ اس
حلقہ نمبر 5 میں میں پہلی سائنس ٹیچر تھی جو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کوٹ جامل میں تعینات ہوئی. اس میں بھی لوگوں کا تعاون بھی رہا اور الحمدللہ میں 3 سال وہاں رہی اور میرا رزلٹ 100% رہا. اس کے بعد میرا ٹرانسفر ظاہر میری فیملی یہاں میرپور رہتی تھی تو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بنڈ میں ہو گیا. اس کے بعد وہاں 4 سال میں رہی. پھر گرلز ہائی اسکول سنگوٹ میں 11 سال ساتھ مارے. پھر اس کے بعد توتھال ہائی اسکول سے میں ٹرانسفر بلکہ پروموشن لے کر پلاٹ میں آئی. سچی بات ہے جب میں پلاٹ میں آئی تو میں نے سوچا شاید میں 2-4 مہینے بھی یہاں رہ پاؤں. سڑک کی حالت بہت خراب تھی. اسکول ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں کام کر رہا تھا اور سب سے بڑی بات کہ ادارے میں صرف 6 معلمات تھی, 6 ٹیچرز تھی. 4 پرائمری معلمات تھی, 1 جونیئر معلمہ تھی خیرالنساء اور 1 سینئر ایڈہاک معلمہ تھی جو پورا سسٹم چلا رہی. جب میں کلاسز کا وزٹ کرتی میں دیکھتی ایک ٹیچر نے 2 کلاسز بٹھائی ہوئی. ایک یہاں ٹیچر تھی عالیہ غفور. میں اس کی کلاس میں گئی تو ایک کلاس اس نے پرائمری سیکشن کی تھی. وہ ایک کلاس بینچز پہ بیٹھی, ایک نیچے بیٹھی, ایک دروازے کے باہر بیٹھی. میں خود پریشان ہوگی. وہ ایک دفعہ جاتی ہے اس کلاس کو کوئی سبق دیتی ہے, دوسری دفعہ نیچے بیٹھی والوں کو, تیسری دفعہ باہر والوں کو. یار یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ تو اس کے ساتھ ساتھ میں ڈی او صاحبہ کے ساتھ, وہ رخسانہ مجاہد صاحبہ تھی, وہ میری کولیگ بھی رہ چکی تھی. میں نے ان سے کہا باجی یہاں تو بڑا مشکل ہے, یہ ٹیچرز تو اتنی مطلب ان کی کیا میں کہوں کہ ان کو 1 سیکنڈ بھی ٹائم نہیں ملتا کہ وہ باہر نکلیں. صبح کلاسز میں گھستی ہیں اور شام کو نکلتی ہیں چھٹی ٹائم. بہرحال انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کو ایک ٹیچر دوں گی. وہ جو ایڈہاک ٹیچر تھی اس کا بھی SST کی پوسٹ پر, اس کا بھی کہیں ٹرانسفر ایڈجسٹ ہو گئی شاید پرائمری ٹیچر کے طور پر. میرے پاس وہ پوسٹ بھی خالی ہو گئی. اس کے بعد شاید آپ کی فیملی کی ایک بچی تھی, وہ وہاں سے سیاق سے آتی تھی, وہ واپس چلی گئی, ٹرانسفر ہو گئی کچھ عرصے کے بعد. پھر اس طرح ایڈہاک معلومات آتی جاتی رہی. کچھ 2 معلومات میرے پاس پروموشن لے کے آئی, ایک جاتنا سے تھی اور ایک میرپور سے تھی. وہ بھی شاید 6 مہینے یا 8 مہینے رہی, انہوں نے بھی ٹرانسفر کروا. پھر میں نے بڑی کوشش سے ایک سائنس ٹیچر لی, بایو ٹیچر. پھر اس کے بعد وہ نورین آج کل وہ اسلام گڑھ میں گئی ہیں. میں نے سائنس کلاس سٹارٹ کر. سب لوگوں نے مجھے کہا یہ عابد صاحب یہاں بیٹھے میرے کلرک ادارہ حضرہ کے, یہ اس وقت حمید آباد میں تھے, ان کی بچی بھی تھی. انہوں نے کہا میڈم میں اپنے سسرال گئی ہوئی تھی, انہوں نے مجھے فون کیا میڈم آپ نے سائنس کلاس کو سٹارٹ کی ہے, کیا یہ چل پائے گی؟ تو یہ ٹیچر یہاں ٹھہریں گی؟ میں نے کہا انشاءاللہ میں ان کو جانے نہیں دوں گی. اس وقت چلیں کوئی نظام اچھا تھا کہ صدر معلمہ کی رضامندی سے ٹرانسفرز وغیرہ ہوتے تھے. تو وہ جو نورین تھی اس کے لیے بھی میرے اوپر اتنا پریشر تھا کہ اس کو لکھ کے دیں گے یہ چلی جائے. میں نے لکھ کے نہیں دیا, میں نے کہا آپ مجھے ٹیچر دے دیں, اس کے بدلے میں آپ کو دے دوں. الحمدللہ پھر میری اپنی فیملی کی ایک ٹیچر سائنس پوسٹ پہ آ گئی, وہ بایو پوسٹ پہ تھی. ہم نے سائنس کلاسز چلائی. الحمدللہ کہ تمام سائنس کلاسز کا اور تمام آرٹس کلاسز کا رزلٹ ہمیشہ, اور ایلیمنٹری بورڈ کا رزلٹ بھی ہمیشہ 100% رہا. شاید ایک آدھ دفعہ کوئی ایک بچی رہ گئی تو یہ عابد صاحب کی بچی نے ان حالات میں 1001 نمبر لیا. تو یہ تو تھا کہ میری سروس کہاں سے سٹارٹ ہوئی, کہاں کرا کے میں نے اختتام ہوا. رزلٹ کی بات بھی ہو گئی. ریٹائرمنٹ زندگی کا ایک حصہ ہے. ہر بندے نے جہاں پہ بھی آنا ہے, دنیا میں آنا ہے تو واپس بھی جانا ہے, عہدے کو اوپر آنا ہے تو اس کو بھی لے کے چلنا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ پہلے یہ ادارہ جو تھا ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں کام کر رہا تھا، پھر ہم نے اس کو سرکاری بلڈنگ بنی ہوئی تھی لیکن اس کا کوئی حال نہیں تھا۔ 2020 میں ہم اگست میں اس میں شفٹ ہوئے، لیکن وہاں نہ پانی تھا نہ گراؤنڈ لیول تھا۔ ایک پرانی بلڈنگ کو ریپیئر کیا گیا تھا، اس کا سارا کچرا باہر پھینکا گیا، جہاں پہ چلنا دشوار تھا۔ میری خیر النساء نے، میری ٹیچر نے سارے آپ کو حالات سے آگاہ کر دیا۔ تو میں نے ایک میٹنگ کال کی، پانی نہیں تھا، واش رومز کا پانی جانے کے لیے گٹر نہیں تھے، بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ میں نے ایک لوگوں کی میٹنگ کال کی، ان کے سامنے یہ مسائل رکھے کہ بچے ہیں، میں روز پانی کا ٹینکر افورڈ نہیں ہم کر سکتے۔ پانی ڈلواتے تھے، واش روم میں بچیاں جائیں تو وہ ایک نا پانی سٹور کرنے کے لیے پختہ ٹینک بنایا ہوا تھا، اس میں انہوں نے پائپ گرا دیے تھے، وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب پانی باہر نکلنے لگا اسمیل ہوگی ہر طرف، میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ٹھیکیدار جو تھا کنٹریکٹر، وہ بمبر سے بلونگ کرتا تھا۔ بہرحال میں نے کسی بھی طرح اس تک رسائی حاصل کر دی۔ میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے نہیں دوں گی، آپ مجھے آگے یہ بنا کے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا میڈم آپ نے تو اس کو سردردی بنا دی۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ 150-200 بچی جب واش روم استعمال کرے گی تو پانی کدھر جائے گا؟ آپ نے کیوں ناقص کام کیا؟ اس نے ایک ٹیمپریری سا، بہرحال اس وقت مجھے گٹر بنا کے دیا، پائپ اس میں ڈالے، جس سے تھوڑی بہت، وہ میرے کزن کا کلاس فیلو بھی تھا، میرے چچا کے بیٹے کا، ناصر صاحب کے بیٹے کا، تو وہ ادھر تھا آسٹریلیا۔ اس کو فون کرتا ہے کہ یار اپنی باجی سے میری جان چھڑاؤ۔ اس نے کہا تم کام صحیح کرتے تو جان نہ پھنستی، اب کام کرو، میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا یہ میرا ذاتی کام نہیں ہے، یہ ادارے کا کام۔ بہرحال کرتے کرتے اسکول کا وہ جو میں نے کال کی میٹنگ، اس کا نتیجہ تو کچھ نہ نکلا۔ بہرحال اس ادارے کو اسکول بنانے میں میرے ساتھ جو سب سے پہلے تعاون کی ابتدا کی گئی وہ ماسٹر غفار صاحب کی شخصیت، جن کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے سب سے پہلے 1 لاکھ روپے کی ڈونیشن دی، جس سے ہم نے گراؤنڈ کو لیول کیا، اس میں پودے لگوائے۔ الحمدللہ اس سال ان پودوں نے پھل دینا بھی شروع کر دیا۔ ان کا تعاون ہر مرحلے پر میرے ساتھ ہے۔ جہاں یونیفارم دینے کی بات ہوئی، ایک دفعہ ہم نے 1,17,000 کی بچوں کے سویٹرز، شالز اور شوز پرووائڈ کی۔ کچھ جو بچے ڈیزرونگ تھے انہیں کو ہم نے رکھا، اس میں ہمارے پاس ڈونیشن ان کی طرف سے پتہ نہیں 60-70 ہزار تھی، کچھ ہم نے خود آپس میں کیا۔ تو وہ دکاندار تو خوش ہو گئے کہ ہماری ایک ایک چیز بکتی تھی، یہ تو ڈھیروں ڈھیر ساری بک رہی ہیں۔ وہ یہاں لے آئے سارا سامان، اور ہم نے 1,17,000 انہوں نے پتہ نہیں کتنا بنایا، بہرحال جتنے ہمارے پاس پیسے تھے ہم نے 1,17,000 ان کو دیا اور بچوں کو یونیفارم پرووائڈ کیا۔ بچوں کی ضروریات کو ہمیشہ مقدم رکھا گیا۔ فوکس یہی ہوتا تھا کہ بچوں کے لیے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ فرنیچر کی کمی تھی، بچوں کے لیے فرنیچر خریدا گیا۔ الحمدللہ اب میرا اسکول، میرا ہی میں کہوں گی، وہ فرنیچر میں خود کفیل ہے۔ ہر بچے کے پاس باہر بیٹھنے کے لیے بھی اس کے پاس چیئر موجود ہے۔ اسٹاف روم کو بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ آفس کا فرنیچر خریدا گیا۔ پرنٹنگ، یہ جو فوٹو اسٹیٹ مشین میں نے خریدی تاکہ بچوں کے اوپر برڈن نہ پڑے، غریب لوگوں کے بچے پڑھتے تھے۔ ابھی جو ہمارے پاس کچھ پیسے تھے تو وہ میں نے ایک بلڈنگ، مجھے میرے کلرک صاحب نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ میڈم آپ اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے جائیں۔ ہم نے وہ ساری بلڈنگ وائٹ واش کروائی، اس کے ساتھ ساتھ 2 نئے واش رومز باہر بنوائے ہیں، جس میں عابد صاحب کا یا کمیونٹی کا شاید اس میں تعاون رہا ہے۔ اسی روم جو تھا وہ بھی غفار صاحب نے ہمیں سیٹ کروا دیا۔ تو ان کی خدمات کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت 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 تعاون کیا ہے۔ تو اس ادارے کو اسکول بنانے میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ ایک اور تھے، آج ان کو شاید مدعو نہیں کیا گیا، چودھری قربان صاحب،
ان کا ایک ڈسیبل بچہ تھا. چھوٹی عید سے پہلے رات کو آسمانی بجلی کڑکی, اس سے اس کا دل پھٹ گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے اس بچے کا جو ایک رسمن جو 40واں یا وہ کرواتے ہیں ختم, انہوں نے وہ پیسے اسکول کو ڈونیٹ کر دیے اور ہمیں ایک گیٹ سے لے کے دوسری بلڈنگ تک جانے کے لیے ٹف ٹائل سے انہوں نے ہمیں ایک راستہ بنوا کر دیا. انہوں نے ہماری ڈبل سٹوری بلڈنگ کی, گرل نہیں لگی ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں گرلز لگوا کے دی. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. تو ایک دیوار ہمارے اسکول کی موسم برسات میں گر گئی تھی, محترمہ فریدہ اکبر صاحبہ دیکھنے گئی تھی, تو وہ دیوار بھی الحمدللہ ہم نے تعمیر کروا لی ہے. جو درمیان میں اس کا پارٹ تھا, پوری دیوار تو نہیں تھی, بہرحال کچھ حصہ تھا. تو ہماری طالبات ہر قسم کے کمپٹیشن میں حصہ لیتی تھی. سیرت طیبہ کا ایک دفعہ کمپٹیشن ہوا تو میرے اسکول کی بچی اقرا بوستان نے حلقہ نمبر 2 میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اسلام گڑھ میں ہوا. تو ضلعی سطح پر شاید آپ کے اسکول میں ہوا تھا, تب آپ ادھر تھی, اس کی دوسری پوزیشن. سائنس ماڈل کا کمپٹیشن ہوا تو میری بچی نے وہ بھی ون کیا, 3rd پوزیشن تھی حلقہ میں اس. تو ڈائجسٹو سسٹم کے اس نے ماڈل بنایا تھا, اور ایک شاید نیوٹن کا 3rd لا کا تھا, وہ تو سلیکٹ نہیں ہوا تھا. ہاں یہ آپ نے بنوایا تھا. تو اس طرح بچوں کے ساتھ ہم نے پورا فوکس بچوں پہ رکھا. میں نے اپنی ضروریات کو کبھی نہیں دیکھا. اسکول کے جتنے بھی فنڈز تھے, آپ لوگوں کو میں یقین دلاتی ہوں, انتہائی ایمانداری سے خرچ ہوئے ہیں, اور وہ تمام فنڈز لوکل ٹیچرز کے پاس تھے. میں نے ایک پیسہ 1 روپیہ اپنے پاس نہیں رکھا. اس دن بھی یہ جو وائٹ واش ہوا ہے 2-2.5 لاکھ روپیہ لگا ہے, تو میں نے عابد صاحب سے کہا کہ میں نے کہا عابد صاحب گواہ رہیے, میں نے خود سے کچھ بھی نہیں کیا. جو کوئی واؤچر وغیرہ آتے تھے وہ لگاتے تھے, ان کے ہاتھوں سے خرچ ہوئے ہیں. میں نے اپنے ہاتھ میں 1 روپیہ نہیں رکھا تھا, بلکہ میں خود اپنی طرف سے ڈونیشن ابھی دینا چاہتی ہوں. ڈی او صاحبہ نے مجھے 20,000 دیا تھا, وہ بھی میں نے اپنی انچارج ٹیچر کے حوالے کیا کہ اس سال بچوں کو بکس وغیرہ لے لی گئی تھی. میں نے کہا ان کو شوز لے کے دیجیے گا. تو اس طرح جو بھی ہمارے ساتھ جہاں تک اسٹاف کی کنٹریبیوشن ہے, تو میرا اسٹاف ہمیشہ سے بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا. کمیونٹی سے تعاون کی امید تو کرتے تھے, کبھی انہوں نے کی تو کبھی نہیں. ہم نے 2 پرائیویٹ ٹیچرز رکھے جن کی تنخواہ میرا اسٹاف ارینج کرتا. پھر ہم نے بچوں کے اوپر 50-50 روپے لگائے. ان کی مدرس آ گئی کہ یہ کس چیز کے پیسے ہیں. ان سے کہا گیا کہ ٹیچرز رکھی ہیں, تو وہ ہمیں آگے سے کہتے تھے گورنمنٹ کی آپ کو تو سنگ ٹیچراں دینا سستا نہیں ہے, تو سنگ کتوں دیا. بہرحال ہم اپنا نظام چلانے میں کامیاب رہے. ابھی شفقات صاحب نے شاید کہا کہ 11 ٹیچرز, بجٹ میں 11 پوسٹیں موجود ہیں, لیکن کبھی بھی 11 معلومات ہمارے پاس نہیں رہی. آج بھی پہلے میرے پاس 2 پرائمری تھی, 1 جونیئر اور 5 الحمدللہ تھی ایس ایس ٹی. 1 پرماننٹ تھی, 4 ہے. آج وہ 1 سائنس والی چلی گئی, 2 پرماننٹ تھی. 1 اب جنرل لائن کی پرماننٹ ہے, اور 3 جو ہیں وہ ایڈہار. یہ 4 معلومات ہیں. 1 جونیئر, 2 ہمارے پاس الحمدللہ ایلیمنٹری ٹیچرز آ گئے ابھی این ٹی ایس کے ذریعے. تو میں جب وہ نورین چلی گئی تو اس کے سبجیکٹ بایو اور کیمسٹری آپ ان سے پوچھ رہے ہیں میرے اسٹاف سے, میں اسٹاف روم میں بلا کے بچوں کو میں خود پڑھاتی تھی. پھر یہ بچیاں آئیں, اقصا اس نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے, اس کے ذمہ میں نے لگا دیا کہ چلیں آپ پیریڈس لیں کسی وقت. جو بھی کلاس خالی ہوتی تھی میں خود اس میں جا کے کام کرتی تھی, پڑھاتی تھی بچوں کو, میتھ کروایا, جو بھی کچھ تھا. کیونکہ جب میں نے جاب سٹارٹ کی تھی میں 8 پیریڈ لیتی تھی, 4 9th کلاس کے اور 4 10th کلاس کے, بایو, کیمسٹری, فزکس, میتھس. حالانکہ میری ایجوکیشن ایف ایس سی تھی, شاید اس وقت کا ایم ایس سی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور الحمدللہ آج تک ہم نے رزلٹ 100% دیا. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میری ٹیم کا کمال ہے. تو جب تک
آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ نہیں ہے، ٹیم کوآپریشن نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ میرا سٹاف انتہائی محنتی، ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ میری غیر موجودگی میں بھی یہ ہمیشہ کلاسز میں جاتی ہیں۔ یہ 2 سال میرے لیے کرائسس کے تھے، میں شاید وہ جو کام ابھی بھی میں کرنا چاہتی تھی وہ میں شاید کر نہیں پائی، تو چلیں جو کوئی اور آئے گا وہ کر دے گا، کسی اور کے حصے میں آ جائیں گے۔ تو میری لوکل ٹیچرز مس شائستہ، مس خیر النساء، غفار صاحب کی بیٹی مس تعزیز، انہوں نے ہر لمحے میں میرے ساتھ تعاون کیا۔ خالی تعاون نہیں، انہوں نے بچوں کے لیے بہت کوآپریشن کی۔ بچوں کو بکس لے کے دے رہی ہیں، جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے۔ تعزیز تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی، مس شائستہ اس سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی۔ یہ بھی باقی لوگ آتے جاتے رہے، اس لیے وہ ان کی کنٹریبیوشن اس طرح نہیں رہی۔ ان کے سر پر ہمارا ادارہ جو ہے وہ چلتا، میں ان کی تعریف نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو۔ تو میرا سٹاف بہت کوآپریٹو، محنتی اور ذمہ دار قسم کا ہے۔ میں آپ اس فارم سے میں آپ سے کہتی ہوں کہ میری اس اسکول کا سٹاف پورا کر دیں، 11 لوگ ہی دے دیں، بڑی بات ہوگی، اس سے زیادہ کی ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ اور صدر معلمہ بھی کوئی آ جائے جو ان کو سمجھنے والی ہو۔ تو غریب لوگوں کے بچے اصل میں پڑھتے ہیں یہاں پر، تو کچھ فلاحی تنظیمیں بھی جیسے شفقات صاحب نے کہا وہ کام کر رہی ہیں، وہ بھی بچوں کو کتابیں، یونیفارم مہیا کرتے ہیں۔ بہرحال اس اسکول کو ہم نے ایک بہترین ادارہ بنا دیا ہے۔ اللہ کرے یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ جہاں تک ہم نصابی سرگرمی وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، تو میں آخر میں تمام احباب اور مہمانوں کا، سٹاف اور خاص کر ماسٹر غفار صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کی فیملی کا، جنہوں نے یہ سب انتظامات کیے۔ آپ سب کو اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ آپ مزید نیکی کے کام کرتے رہیں۔ چودھری تاصف صاحب کو میں نے آج بائی فیس دیکھا ہے، میری ان سے کبھی ملاقات نہیں رہی، تو میں فون پہ میں نے وہ بھی عابد صاحب سے شاید نمبر لیا تھا، فون پہ 1-2 دفعہ میری ان سے بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت زندگی دے، آپ بھی اس کے لیے ادارے کے لیے ضرور کام کیجیے گا۔ میرے کمپیوٹر کلاسز موجود ہے، کمپیوٹر کی ٹیچر موجود نہیں۔ فہم القرآن شروع کر دیا گیا لیکن اس کی کوئی ٹیچر ہمارے پاس موجود نہیں۔ میرا دل چاہتا تھا آج یہاں قاسم مجید صاحب ہوتے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی، یہ پیکج کے اسکول ہیں، خدا رہا ان کی پوسٹیں کریٹ کروائیں۔ اگر آپ نے کروائیں، اتنے ہاتھ ہیں آپ کے اندر تو پھر کبھی بھی نہیں کروا سکے۔ ٹوٹل 15 کا 16 کا سٹاف ہے، جس میں میری پوسٹ، 2 میرے چوکیدار، نائب قاصد، کلرک سمیت یہ ٹوٹل یہ پوسٹ ہے، جس سے نظام چلانا 2 معلومات ہم ہر دفعہ ہر وقت جو ہے وہ انگیج رکھتے ہیں، پرائیویٹ رکھی ہوتی ہیں، اس میں بھی عوام علاقہ کا میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں۔ البتہ یہاں پہ کے لوگوں نے مجھے بہت عزت دی، کبھی میرے لیے کوئی مسائل کھڑے نہیں کیے۔ محمود پلاکوی صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرا گھر موجود ہے، ظاہر ہے وہ والد صاحب کو جانتے تھے، تو جہاں تک میرے والد صاحب کا تعلق ہے الحمدللہ انہوں نے ہمیں یہی سبق سکھایا کہ ایمانداری کا۔ میں اپنی ذات کے لیے نہیں، میں نے ہمیشہ ان کی عزت کو مد نظر رکھے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو کہ ان کی عزت پہ حرف آئے کہ کوئی کہے کہ یہ ان کی بیٹی۔ تو الحمدللہ وہ بہت عرصہ زکوٰۃ کے چیئرمین رہے، محتسب اعلیٰ رہے، تو سپریم کورٹ کے صدر رہے، تو اس طرح ان کے پاس ایسے اعزازات تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی عزت پر کسی بھی قسم کا حرف آئے۔ تو آپ سب لوگ جو یہاں آئے ہیں، خاص کر یہ ڈی او صاحبہ بھی یہاں تشریف لے آئی ہو، میں تھوڑی دیر لیٹ ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت آپ سب لوگوں کا میں دوبارہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنی سادہ اور پروقار تقریب میرے اعزاز میں منعقد کی۔ میں اپنے اسٹاف کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی کام کرتے رہیں اور ایسے ہی کمٹمنٹ رہے گی۔ اس ادارے کو آپ نے اوپر لے کے جانا ہے، نیچے نہیں آنے دینا۔ صدر معلمہ جیسی بھی آ جائے،
آپ نے اپنی کمٹمنٹ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ادارے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. یہ بچیاں آپ کی سرمایہ حیات ہیں. ایک بات میں بھول گئی کہ میرے اسکول کی اسٹوڈنٹس نے 4 دسمبر کو میرے اعزاز میں بہت بڑا ایونٹ ارینج کیا. انہوں نے اتنے اچھے کارڈز، چارٹس میرے لیے لکھے، تو وہ میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. میری بھتیجی ادھر پھر رہی ہے، وہ مجھے کہتی مجھے دو. میں نہیں، یہ میں 1 بائی 1 کر کے پڑھتی ہوں. یہ میرا سرمایہ حیات. میں نے یہی کہا، میں اس کو کہتی ہوں یہ میرا سرمایہ حیات ہے. بچوں نے اپنے پیار سے، بچے رو پڑے. تو یہ مس خیرم صاحب کی بچی ہیں، انہوں نے مجھے الگ الگ گفٹ دیے. بے شک ٹافیاں تھی، وہ تھے اسٹالر تھے، کیا کچھ. وہ روتی ابھی بھی کہتی مما میڈم کیوں نہیں آتی، میڈم کے بغیر دل نہیں لگتا. تو وہ سارے بچوں کی محبتوں کی میں قرضدار ہوں. ان بچوں نے بہت پیار سے، بہت ڈیڈیکیشن سے میرے ساتھ وہ کیا. تو میں ان کی ہمیشہ میں آتی رہوں گی. یہ نہیں کہ یہ دور اخلاق کوئی دور نہیں ہے. پہلے مجھے دور لگتا تھا، میں کہتی تھی میں 1-2 مہینے کے بعد ٹرانسفر کروا لوں گی، اور ٹرانسفر کروانا بھی کوئی بڑی بات نہیں. تو اس طرح چلتا تھا. شاید میرا رزق ہی یہاں لکھا ہوا تھا. تو میں آپ سب احباب کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے سب نے تعاون کیا اور میرے اس ایونٹ کو ایک یادگار اوکیزن کو بنا دیا. فریدہ صاحبہ کا تعاون مجھے ہمیشہ رہا. میرے ہسبینڈ بیمار تھے، انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. یہ بھی ایک نیکی ہے کہ میں ان کا وہ شکریہ ادا نہ کروں. منزہ تو میری اپنی بہن ہے. یہ بھی بچیاں اب آئی ہیں، انشاءاللہ اس کا بچہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. پتہ نہیں، میں نے تقریر نہیں کی، جو میں نے لکھی ہوئی تھی اس میں سے میں نے کچھ نہیں پڑھا. جو میرے اپنے خیالات تھے وہی کچھ میں نے لکھا تو میں نے اور کچھ تھا. چل میں کسی اور لائن پہ پڑھی. چلیں گے. بہت شکریہ ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی صحت عطا فرمائے اور آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس ہماری چھوٹی سی تقریب میں شرکت فرمائی اور اس کو پروکار بنایا. یہ تقریب صدر مولما گرلز ہائی اسکول پلاک محترمہ غزالہ تبسم صاحبہ کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں منعقد کی گئی. صدر مولما صاحبہ نے 6 سال کا عرصہ دارا ہزار بلاک میں ہمارے ساتھ گزارا اور پھر بھرپور انداز میں اپنی زندگی کو اس اہم سفر کو مکمل کیا. محترمہ نے ادارے کی تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ادارے کی تعمیر اور ترقی کے کاموں میں بھی اہم کردار ادا کیا. اس ادارے کو اپنی کوششوں سے بہترین ادارہ بنایا. اس سلسلے میں ایک اور اہم شخصیت کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھوں گی جنہوں نے ہمیشہ اس ادارے کو بنانے، سنوارنے اور اس کے تعاون میں ہماری ہر طرح سے مالی اور اخلاقی تعاون کیا. میں ریٹائرڈ انچارج مولم پینٹ فوڈ ماسٹر بھائی غفار صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اپنے اسٹاف کی طرف سے بھی کرنا چاہوں گی کہ میں ہمیشہ ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہا. ہمیں کسی بھی پریشان حال میں انہوں نے دیکھا یا کوئی بھی ہمارے ساتھ مشکل آئی وہ یہ ہمارے ساتھ رہی. الحمدللہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ان کی بیٹی کا جو اب ایک آج 2 ہمارے ساتھ جو مقامی بلاک کی یہ 3 ٹیچر جو یہ پہلی ادارہ جو بلاک ہے اس کی میں پہلی جو ہے نا ٹیچر میں یعنی میں نے میٹرک کیا اور اس ادارے میں ساری سروس ادھر ہی گزاری ہے. 36 سال میری ساری چیزوں باہر ہے. اب ان کو نہ بتائیں گے نا، اٹھا دیں گے. اسی وجہ سے مجھے بات شوقیہ تو ہوتا ہے کہ میں ٹیچر بنوں گی اور ملازمت کروں. ٹھیک ہے. اور میں نے کی ہے، پورا کیا اس خواہش کو میں نے پورا کیا. ادھر بلاک میں کوئی اسکول نہیں تھا، ادھر مڈل پرائمری تھا. جب میں آئی ہوں مڈل ہوا، مڈل کے بعد پھر یہ ہائی ہوا. ہائی کے بعد اسکول کالج کا بھی درجہ کو 2 سال دیا گیا چودھری مجید صاحب. ٹھیک ہے. تو مجھے میڈم غزالہ تبسم کے ساتھ عرصہ میں نے 6 سال گزارا.
बहुत यानी कि हमारे जो समझे थे, हम इनके भी जो वसाइल थे समझे कि इन्होंने हमारे वसाइल समझे और हम इनके समझे। जहाँ भी ये परेशान होते थे हम मैं इनके साथ कहती थी मैडम आप प्राइवेट रख लें, जहाँ तक हम से हो सका हम करेंगे। ठीक है, हमारे पास बल्डन है जाए जो बाहर से थी जिसको थोड़ा रेस्ट भी होता है, वो दूर से कोई सफ़र कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम साहबा ने कभी भी नहीं कहा मैं मीरपुर से सफ़र करके आई हूँ, थकी हुई हूँ, यानी इन्होंने आके सारा जो अपना निज़ाम संभाले रखा है। अब मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमारी याद भी हमेशा रहे और हम भी इनके साथ जो हमारा तल्लुक़ वास्ता है वो जो रहती ज़िंदगी तक चलता रहे। इन्होंने हमारे दायरे के लिए बहुत काम किया, क्योंकि पहला हमारा जो था वो आपको पता है वो मंगला डैम की वजह से फिर हम 5 साल 3 साल उधर हमने कोठे उधर किराए पे शिफ्ट हुए, वहाँ पे गुजारा। फिर जो आगे जो 2018 या 2021 को हम इस दायरे में शिफ्ट हुए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार था। अभी भी हमारा ग्राउंड जो है उसमें वो कुछ है, पर भाई साहब गफार साहब का भी बहुत बहुत है दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे साथ तावन किया और हमारे हर अल्लाह ताला इनके बाल बच्चों को, इनके पोती नवासी को, सबको अल्लाह ताला ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे जिन्होंने हमारा साथ और इस तकरीर में भी बराबर के शरीक रहे। हम दुआ गो हैं कि मोहतरमा सदर मोहतरमा की आने वाली ज़िंदगी उनके लिए पुरसकून और सेहत और तंदुरुस्ती वाली और अमीर सुम अमीर। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर है। हम सब आपकी आमद का और मैं अपने स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। रिश्ते और बुलंदी भी तुझ पे नाज करें, आपकी ये उम्र खदा और भी दराज करें। अब वक्त की कमी की वजह से इजाज़त चाहूँगी। मैडम से मोहब्बत के इजहार ख्याल करने के लिए मुख्तलिफ अदारों की सभी मालूमात उन्हें तोहफा पेश करना चाहती हूँ।
देती हूँ सदर महफिल मोहतरमा मुनज़्ज़ा कोकब साहिबा को कि वो स्टेज आज की तकरीब की मेहमान खुसूसी मोहतरमा ग़ज़ाला तबस्सुम साहिबा और उनके जुमला फैमिली मेम्बरान, डीओ साहिबा, डिप्टी डीओ साहिबा, साबिका डीओ साहिबा, हाजी तासुब साहब, डिप्टी सेक्रेटरी चौधरी नसीर अहमद साहब, रिटायर्ड इंचार्ज सदर मौलाना गफ्फार साहब, जुमला सरबराहान इदारा जात और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ब्लॉक का इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई मेहरबान और ज़बरदस्त स्टाफ, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब इंतहाई पुरवकार, मुख्तसर लेकिन पुरवकार। मुख्तसर इस सेंस में कि मेहमानान कम हैं, यकीनन स्टाफ भी कम है, मेहमान कम हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई और जुमला मुंतज़मीन को इसके लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ। जैसे भाई नसीर साहब ने कहा कि आज की तकरीब ग़ज़ाला तबस्सुम साहिबा के लिए है, तो हमें सिर्फ उन्हीं के लिए बात करनी है। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना तजर्बा LA2 का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। LA2 में मेरा आना 1993 में हुआ, गर्ल्स हाई स्कूल ईसर में, और उस दौर में भी इंतहाई बाशऊर लोग मैंने यहाँ के देखे। उनको अपने हकूक़ का पता था। मेरे बहुत मसाइल थे, मैंने कुछ अरसा ऑन ड्यूटी करवाया। मुजाहिद अली शान साहब दफ्तर पहुँच जाते थे, मेरे लिए चिट्ठी जारी करवा देते थे, और इस तरह के तजुर्बात रहे। मेरा बहुत मुख्तसर दौरानिया ऑन ड्यूटी वाला रहा। 98 तक मैं यहाँ रही, और आते ही गफ्फार साहब की बेटी ने कहा कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों को हम याद होते हैं, लेकिन शायद हम सारे बच्चों को याद नहीं रख सकते। अब मेरा कैसा दौर था ये मेरी स्टूडेंट बता सकती हैं मेरे बारे में। हालांकि मैं काफ़ी मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन जितना टाइम रही कोशिश की कि उसमें बेहतरीन अपना जो मुझे आता है वो मैं डिलीवर कर सकूं। उसके बाद भी इस्लामगढ़ का अरसा रहा मेरा। बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। मैं ये जो ख़ास तौर पर ये जो ताउन होता है, माली ताउन, ये हमारे लिए एक रुकावट होती है, बहुत से काम हम नहीं कर पाते। लेकिन जितने भी पब्लिक सेक्टर के इदारा जात हैं उसमें LA2 को मैंने बेहतरीन पाया। मैंने देखा इस्लामगढ़ वाला अरसा भी मेरा बहुत शानदार था, उसमें भी इसी तरह का माली तावन कम्युनिटी का रहता था, जिसकी वजह से कामयाबी हासिल होती थी। अब मोहतरमा ग़ज़ाला तबस्सुम साहिबा की बात करूं और अपना उनसे एक पुराना ताल्लुक़ आप लोगों के गोश गुजार करूं। मैं भी साइंस टीचर थी और वो भी साइंस टीचर थी। मेरी वालदा की भी कोलीग रही हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की लेडी। मैंने इनको देखा कि अपने मौक़िफ़ पे कायम, आगे चाहे कोई भी हो, टक्कर ले लेती थी। और यकीनन वो जो हक पे होता है वही टक्कर ले सकता है, क्योंकि अपना काम वो ठीक करती थी और बड़े बड़े लोगों से इन्होंने टक्कर ली और कामयाबी भी पाई। आज का दिन इनके लिए बहुत ही ऑनर की बात है, माशाल्लाह। यकीनन ये
حصے میں آتا ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس طرح سے ان کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ خوش نصیبی ایک طرف یقیناً ان کا اپنا کردار مثالی رہا، جس کی وجہ سے آج یہ اعزاز ان کو نصیب ہوا۔ جب انہوں نے 2018 میں جوائن کیا، مجھے بھی اس وقت کا عرصہ بھی یاد ہے، اور ان کے والد صاحب محتسب اعلیٰ تھے۔ نومنکلیچر آڑے آ گئی، ورنہ یہ شہر میں بیٹھی ہوتی اور باقی کہیں اور ہی دھکے کھا رہے ہوتے، لیکن پھر بھی کمیٹڈ رہی ماشاءاللہ۔ جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ مالی معاملات اور بلڈنگ کے سٹاف کی کمی سب سے بڑا مسئلہ تھا، باقی باتیں پھر بھی بندہ مینیج کر لیتا ہے۔ مکانیت کا اتنا شاید ایشو نہیں ہوتا جتنا سٹاف کی کمی کا ایشو ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ادارہ بتدریج ترقی کی منازل طے کرتا گیا اور اپنا نام ایک پیدا کیا۔ سائنس کلاس کا اجرا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن سائنس ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے سٹیپ لے سکتے ہیں، اور جیسے انہوں نے کیا بھی کام، اور ظاہر ہے کوئی کمی بھی ہو جائے تو وہ خود پوری کر لیتے ہیں۔ اکثر ادارہ جات کو ریزلٹس سے ہی جانچا جاتا ہے کہ ریزلٹس جس کے 100% ہیں وہ کامیاب ادارہ، لیکن میں آپ سب کو یہ بات یقین سے کہتی ہوں کہ غزالہ صاحبہ نے صرف ریزلٹس ہی نہیں دیے ہوں گے، جو اپنے اسٹاف کی اور اپنی طالبات کی تربیت کی ہوگی وہ یقیناً زیادہ لائق تحسین ہے۔ کیونکہ ہمیشہ میں بھی یہ بات کہتی ہوں کہ آپ سے آپ کی کوالیفیکیشن بعد میں پوچھی جاتی ہے، آپ کا انداز، آپ کی تربیت وہ پہلے نظر آ جاتی ہے۔ تو مجھے اس بات جب مطلب اتنی اسٹرانگ شخصیت ہے وہ کہ میں نے ان کو ہمیشہ اچھی بات کرتے دیکھا، اور یقیناً اس کے پیچھے بہت محنت تھی، تو اسی طرح انہوں نے اپنی شخصیت کا اثر ضرور چھوڑا ہوگا، اور یہ بچیاں آپ کو ہمیشہ یاد بھی رکھیں گی۔ ان کی جو مشکلات کا ذکر ہوا، کئی باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان اس میں بے بس ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ثابت قدم رہنا، اللہ کے حکم کو مان لینا، اور جو ان کی فیملی میں ان کا مقام ہے وہ یقیناً جو والدہ کا مقام تھا وہ اب ان کے کندھوں پہ آ گیا، اور ان کے بہن بھائی ان کے ساتھ اسی طرح چلتے ہیں اور اسی طرح ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ والدہ کا نعم البدل ہوتا تو کوئی نہیں ہے، لیکن بڑی بہن ہیں، یقیناً وہ اسی طرح سے ان کا خیال رکھیں گی اور اپنے آپ کو ان کی وجہ سے زیادہ مضبوط رکھیں گی۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ باتیں کرنے کو بہت کچھ ہے، بات صرف یہ ہے کہ سب لوگ ٹائم بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور کئی اور مواقع آئیں گے انشاءاللہ ہم اور بہت باتیں کریں گے، لیکن آج کا دن خالصتاً غزالہ صاحبہ کے لیے تو ہم انہی کے ساتھ انہی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں بہت آسانیاں کرے، اور جو وہ چاہتی ہیں اس زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ سب ان کو نصیب کرے، اور ان کا اتفاق قائم رکھے فیملی کا۔ اسی دعاؤں کے ساتھ اجازت ہے، جن کے مزین خیرات سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنے درجہ چہارم کی ملازمین چوکیدار شبیر احمد اور ممتاز صاحب نائب قاصد ان کا ذکر کرنا بھول گئی، معذرت۔ انہوں نے بھی میرے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹ کیا ادارے کو کام کرنے میں۔ ممتاز صاحب صبح اپنی ڈیوٹی پر ٹائم پہ آتے اور ٹائم پہ واپس جاتے۔ چوکیدار صاحب تھوڑا گڑبڑ کرتے تھے لیکن وہ انتہائی ایماندار تھے۔ تو اس کے علاوہ آپ سب احباب نے، میری یہ بہنوں نے، صدر معلمہ نے اور آپ سب نے جو میرے بارے میں خیالات کا اظہار کیا ہے، میں آپ لوگوں کی تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ خدا حافظ۔
ریٹائرڈ انچارج محلم محمد غفار صاحب کے خصوصی تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے. اس سب پر میں ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں اور تقریب میں شرکت کرنے پر سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آخر میں کیک سرمنی کے لیے میں دعوت دیتی ہوں مختلف ادارہ کی صدر معلومات, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر, ڈویژنل ڈائریکٹر, DDS اور باقی سب کو. آدھی جس کا